عیسیٰ ابن مریم جو ہیں جی اس پلانٹ ارتھ پہ ٹاپ کی جو ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں نا جی ان میں سے ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی غیر معمولی پرسنالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے معجزات عیسیٰ ابن مریم کو دیے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے، انکلوڈنگ آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوور آل فضیلت تمام انبیاء کے اوپر وہ اسٹیبلش ہے، لیکن چند ایک خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں میں بانٹ دی ہیں. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی دی جو اور کسی پیغمبر کو نہیں دی کہ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی شخص ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. باقی انبیاء کی طرف وحی آئی ہے. ہاں شب معراج آسمانوں پہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کلام ہوا ہے، لیکن اس دنیا پہ نہیں. شب معراج وہ بھی آسمانوں پہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا. اب یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء پہ حاصل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ فضیلت کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شب معراج کے موقع پر انبیاء کرام کو جمع فرمایا یروشلم ایلیا میں بیت المقدس کے اندر، تو وہاں پر آپ نے امامت فرمائی انبیاء کرام علیہ السلام کی. یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی اوور آل فضیلت کی جو قرآن میں آیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کے رسول ہیں، بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے. یہ تفضیل بین الرسل یا عربی میں تفضیل بین الرسل، یہ عقیدہ عین ایمان ہے، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن تفریق بین الرسل یہ کفر ہے جو قرآن میں ہے لا نفرق بین احد منہم. ہم ان میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کریں گے. ہمارے لیے عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر کوئی شخص سٹارٹ میں پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں سورۃ النساء میں کہ اللہ اور رسول میں بھی ایمان لانے میں فرق کرے یا رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دے، وہ پکا کافر ہے. کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اپنے مرضی کے پیغمبروں کو مانیں گے باقیوں کو نہیں مانیں گے. جس طرح یہودیوں نے دیکھیں جیسس کرائسٹ کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے، حالانکہ پروفیسیز موجود تھی ان کی کتابوں میں کہ ایک مسایہ آئیں گے. وہ مسایہ آئے، وہ ان کی حرام خوریوں کے اوپر مولویوں کو پادریوں کو بتاتے رہے، یروشلم میں لیکچرز دیتے رہے. لیکن وہی بات ہے کہ بھئی 80-90 سال کے جو بڈھے ہیں ان کے سامنے اگر ایک 25 سال کا کالی داڑھی والا نوجوان کھڑے ہو کے یہ کہے کہ حرام خوریاں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، وہ تو کہتے تھے ہم تو بنی اسرائیل میں سے کسٹوڈین ہیں، اس گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہیکل سلیمانی کے وارث ہم ہیں. اور ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے واز کیسے ہضم ہوں گے جبکہ وہ چن چن کی غلطیاں ان کی نکالتے تھے. میٹھی میٹھی باتیں تو نہیں تارے جمیسا والی انہوں نے کی ادھر، ورنہ تو سارے گلے لگا لیتے. وہ تو کہتے تم حرام خور ہو، سود خور ہو، اشرافیہ کے لیے تم نے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، عوام الناس کے لیے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کسٹوڈین کہتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کا، بنو اسرائیل کا، اور کرتوت تمہارے جو ہیں وہ شیاطین والے ہیں. سموچے اونٹ نکل جاتے ہو اور مچھر چھانتے رہتے ہو. اے لوگوں گواہ رہنا، یہ آدمی کس طرح خدا کے سچے بندوں پر خدا ہی کی عبادت خانے میں الزام لگا رہا ہے. گواہ رہنا، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے اور وہ بھی ان تمام مقدس علماء کے سامنے کہ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے جس سے تم نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے ایک
ایک شیطان کار فرما ہے، اور ہاں اسی شیطان نے تمہیں اس قدر گستاخ کر دیا ہے کہ تم یہودی مذہب کی ان برگزیدہ ہستیوں اور ان عظیم مشائخ اور ان پاک و پاکیزہ علماء شریعت کی اور اس مقدس بزرگ کی توہین کر رہے ہو جو دین خدا کا پاک باز محافظ ہے۔ اے یہودی علماء اور تم اے فریسیو، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے ملامت کرو، لیکن بھائیوں کی طرح، تاکہ خدا تمہیں اپنا دوست بنائے، اور اس طرح تم پیغام خدا کے سچے امین قرار پاتے۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے دشمنی رکھتے ہو، اس لیے مجھے نصیحت ہی نہیں کر سکتے۔ تمہارے دلوں میں میرے لیے نفرت ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں ہو، صرف دعویٰ کرتے ہو۔ ابراہیم خدا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نہ صرف نمرود کے ان بتوں کو توڑا، بلکہ اپنے عظیم فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی خدا کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اے بنی اسرائیل، جان لو میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور میں تورات کی تائید کرتا ہوں، اور اس پیغمبر کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو خدا کا آخری نبی ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بس کرو، بس اپنی زبان بند رکھو، مار دو اسے، مار دو، قتل کر دو اسے، قتل کر دو اسے، مار دو اسے، مار دو اسے، قتل کر دو۔ یہودی علماء کی شیطانی سازش کی وجہ سے عبادت گاہ میں موجود لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشتعل ہو گئے۔ ہر شخص پتھر ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور مسجد سے باہر اپنے حواریوں کے ساتھ بحفاظت نکل گئے۔ دوسری طرف کینہ پرور یہودی پیشواؤں کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہنگامے کا شکار ہو کر قتل ہو گئے اور مسجد کا تقدس پامال ہو گیا۔ اب اس طرح کی جو کڑوی کڑوی باتیں ہیں، اختلافی موضوعات جو ہیں، یہ کون سن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کو قتل کریں گے ہم، قتل کے فتوے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام ایٹ لیسٹ 25 دفعہ آیا ہے، اور آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، چونکہ ان کے زندگی کے واقعات بہت زیادہ ہیں نا، وہ صاحب امت نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے تو اپنی زندگی کا تھوڑا حصہ ہی گزارا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، مولویوں کے سامنے آپ آیات رکھیں، حدیث رکھیں، کوئی نہیں بات مانتے۔ یہ ایٹیچیوڈ وہی ہے جو علماء یہود کا، علماء نصارہ کا تھا۔ چونکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے منوانا تھا، تو پھر سورہ آل عمران میں 61 نمبر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، اب آخری حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے گا، اور یہ نبی نہیں کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر نبی کو تو اللہ نے منوانا ہے نا دنیا پہ۔ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے موبائل کریں، یہاں پہ لوگ موبائلوں کا ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو گیون سرکمسٹانسز میں جو پیغمبر کی بات ہے وہ سامنے رکھنی ہے۔ کسی کو موبائل کرنے کا شوق ہے، جا کے ہندوؤں سے موبائل کرو، کرسچن سے کرو، ان سے تو کوئی نہیں کرتا۔ مسلمان ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ موبائل کرو، اندازہ کرو۔ تو یہ اسپیسیفکلی نبی کا ایک خاصہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنے بیٹوں کو تم لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، اور پھر کھلے میدان میں اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔
تو نبی الاسلام صحیح مسلم میں پھر اس کی تفصیل ہے، قرآن میں تو اتنا ہی موجود ہے، مسلم شریف میں آیا کہ نبی الاسلام پھر سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر علیہم السلام اجمعین مباہلے کے لیے گئے. حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت کم از کم 9 بیویاں تو تھیں، آپ کسی کو نہیں ساتھ لے کے گئے. اس میں تھا عورتوں کو لے آؤ، تو عورتوں میں تو سب سے پہلے نبی الاسلام کی بیویوں کو جانا چاہیے تھا، کوئی بھی نہیں گئی، نبی الاسلام نہیں لے کے گئے، کیونکہ یہ اسپیسیفکلی پروٹوکول ان اہل البیت کے لیے تھا جن کو نبی الاسلام نے اسپیشل پروٹوکول دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضور کی نسل چلانی تھی. اور کھلے میدان میں جب پہنچے تو وہ مباہلے سے بھاگ گئے، انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم مباہلہ کریں گے تو تباہی ہوگی. جس طرح کیسے روم کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر قبول نہیں کر سکا دعوت، ادروائز سمجھ تو اسے بھی آ گئی تھی. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر کیا. سورۃ المائدہ میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے جو غلط عقائد ہیں انہیں اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کیا گیا. اور سورۃ المائدہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں وہ آخری سورت ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. یہ فائنل ورڈکٹ تھا، اس لیے آپ اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ تو پورا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا اگر میں کراس ریفرنسز دینے شروع کروں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیوز کو اور اسپیسیفکلی کرسچنز کو خطاب کیا ہے کہ رسولوں کے سلسلے کے بعد، یعنی ایک رک جانے کے بعد، ایک فطرت کے پیریڈ کے بعد جو یہ نبی الاسلام تشریف لے آئے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ گئی ہے. اور پھر ان کے عقائد کا رد جس طرح کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، جتنے زمین میں آباد ہیں انہیں ہلاک کر دے. اور پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو تم، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اسی پہ میں نے تو بولا تھا نا کہ عیسیٰ ابن مریم کا اگر یہ سٹیٹس ہے اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے مابے تے شاہی کوئی نہیں. اور پھر آگے چل کے جو فائنل کنکلوژن پھر سورۃ المائدہ کی ہوتی ہے نا، وہ قیامت کے دن کا منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل نہیں ہوں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو اے اللہ وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. یعنی اگر میرے دل میں بھی کہیں کوئی ایسی لالچ تھی تو تیرے علم میں ہے. میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم تو اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے جو اس حوالے سے ان کے بارے میں غلط عقائد کلیم کیے ہیں. پھر جو ان کا مرزانہ
پیدائش کا ذکر ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر ہے اور پھر سورہ مریم میں. بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں. اسی لیے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روح من، اللہ کی طرف سے خاص روح ہے. یعنی اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح. اللہ تو خود روح سے پاک ہے نا، اللہ کی زندگی کی تو مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی. اور پھر سورہ الزخرف میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے. اور سورہ آل عمران میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کے خلاف مکر کرنے والے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر تھی. اور سورۃ النساء میں تو بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو وہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، امبیگوس ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. اور اس کے اندر آپ کا دنیا میں دوبارہ آنے کا ذکر بھی موجود ہے.